انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو جیسے ہی یہ دنیا میں آتا ہے بہت سارے رشتے اور ناطے اس کے ساتھ جڑ جایا کرتے ہیں۔ گویا انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو رشتے ہی ملتے ہیں اور رشتوں سے ہی اس کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کو والدہ کا رشتہ ملتا ہے، اس کو والد کا رشتہ ملتا ہے، اس کو اس کے بعد بہن بھائیوں کا رشتہ اگر موجود ہو وہ مل جاتا ہے، چچا تایا دادا دادی نانا نانی، بہت سارے رشتے ہیں جو انسان کو پیدا ہوتے ساتھ ہی مل جایا کرتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے ان رشتوں میں سب کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، یعنی ایک بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہے گا پہلے تو یہ بڑے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے، اس کی اچھی تربیت کریں گے، اس کو آداب سکھائیں گے، اس کو تعلیم دیں گے، اس کو قرآن سکھایا جائے گا، اس کو اچھی تعلیم اچھی تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے نکال کر اور سیکھ کر اپنے اس بچے کی اعلیٰ تربیت کی جائے گی۔ یہ تربیت اس لیے کی جائے گی تاکہ جب یہ بڑا ہوگا تو جس طرح اس کے بڑوں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے ساتھ بالکل کمزوری کی حالت میں، جبکہ یہ بالکل کمزور بچہ تھا، ناتواں تھا، جب اس کا ذہن بالکل خالی تھا، جب اس کا دل اور دماغ کوئی بھی سوچنے سے قاصر تھا، اس کے دل اور دماغ کے اندر اچھی سوچ کو ڈالا، اس کے جسم کو اچھی خوراک عطا فرمائی، اس کے لیے اس کے دل کے اندر ایمان اور تقوی وہ بھرا، اس کے لیے تربیت کے اور تعلیم کے سارے انتظامات کیے اور بندوبست کیا۔ جس طرح بچپن میں اس کے ساتھ بڑوں نے حسن سلوک کیا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کیا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے تو اب اس کے ذمہ ہوگا اپنے ان تمام رشتے ناتوں کے حقوق کو اچھے انداز سے پورا کرنا۔ ایک بچہ جس کی بچپن میں اچھی تربیت ہو چکی ہوگی اسلامی احکامات کے مطابق اور آداب کے اور اچھی تربیت کے مطابق، اسی سے امید کی جا سکتی ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا اور جب اس کا موقع آئے گا اپنے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کا تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس کی بچپن کی تربیت کا اتنا اچھا اثر ہوگا کہ اب جب اس کا موقع آیا اس موقع پر انشاءاللہ تعالی العزیز یہ اپنے بڑوں کے ساتھ بہترین انداز سے حسن سلوک کیا کرے گا۔